اچھا جی، اب ہم لائف زکوٰۃ کے ایسیٹس کے اوپر آ جاتے ہیں کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز، جو سب سے امپورٹنٹ تو نہیں، عرب کے اندر جو سب سے زیادہ جو جس پہ چیز جس ایسٹ پہ لوگ انحصار کرتے تھے وہ لائیو اسٹاک تھا. یعنی یہ جو ان کے اونٹ ہیں، گائے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ ان کا انحصار ہوا کرتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اس زمانے میں اس کی بڑی وقت تھی، تو اس کے لحاظ سے اس کی بڑی ڈیٹیل کے اندر جو ہے وہ اس کا نصاب بھی بتایا گیا ہے. اس پہ زکوٰۃ کا یہ بتایا گیا کہ اتنے اونٹ کے اوپر اتنا یہ ہوگا. خاصی ڈیٹیل اس کی موجود ہے. اتنی ڈیٹیل کسی اور چیز کی موجود نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں زیادہ تر لوگوں کا انحصار لائیو اسٹاک کے اوپر ہی ہوا کرتا تھا. اور یہ بھی ہمیں معلوم چلتا ہے کہ جو نصاب اور جو ریٹ ڈٹرمن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ لینے کے لیے کلیکٹرز کو بھیجا کرتے تھے. مطلب وہ جایا کرتے تھے اور جا کے جو ہے وہ لائیو اسٹاک میں سے زکوٰۃ کا پورشن جمع کیا کرتے تھے اور وہ لے کے آیا کرتے تھے. اور ابھی مجھے کوئی بتاتا ہے کہ سعودی عرب میں یہ ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کی طرف سے جاتے ہیں اور وہ لائیو اسٹاک میں سے زکوٰۃ وصول کرتے ہیں. اچھا، ابھی بھی جو اگر ہم لائیو اسٹاک دیکھیں تو پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے اور ممالک کی جی ڈی پی، اس کا اچھا خاصا پورشن جو ہے وہ لائیو اسٹاک کے اوپر منحصر ہوتا ہے. تو اس لیے ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو جنرلی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم نے جو ہے وہ جو زکوٰۃ کے جو وہ بتایا پرسنٹیج، وہ مطلب کوانٹٹی جو بتایا کہ 40 اونٹوں پہ اتنا ہوگا، لیکن ایوریج جو ہے وہ تقریباً 2.5% کے آس پاس ہی بن رہا ہوتا ہے. اور یہ جو ہے، یہ جو پرسنٹیج ہے، یہ خاص طور پہ کیملز اور گائے کے اوپر جو زکوٰۃوں کا جو وہ بتایا گیا ہے، اس سے واضح ہے کہ تقریباً یہ 2.5% کے آس پاس ہی جو ہے وہ بن رہا ہے. لیکن وہ کیونکہ اتنی ڈیٹیل میں بتایا گیا تو بعض اوقات ایگزیکٹلی 2.5% نہیں بنتا کہ جیسے، لیکن یہ تقریباً جو اگر آپ ایوریج دیکھیں تو یہ منی کے اوپر جو زکوٰۃ ہے اسی حساب سے ہی ہوتا ہے. اچھا، اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کا جو نصاب بتایا گیا ہے وہ کہ اس سے نیچے زکوٰۃ نہیں ہوگی. یعنی زکوٰۃ ایسا نہیں ہے کہ آپ غریب کس سے بھی آپ لے لیں، اور جو ہے وہ اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ امیر کے پیسوں میں سے لی جائے اور غریبوں کا فائدہ ہو. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ نصاب اس کا 5 کیملز بتایا گیا ہے، 40 شیپس. اور 5 کیملز کے نیچے جو ہے، 5 اونٹوں سے نیچے آپ کو زکوٰۃ، ان کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے. اس کا مطلب ہے کہ غریبوں کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے. اس سے جب زیادہ ہوگا تو اس پہ زکوٰۃ کی اپلیکیبلٹی ہوگی. تو نصاب میں یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ غریب کے اوپر اس طرح نہیں لے گا، بلکہ یہ امیروں کے لیے جو ہے وہ ہے. اور 5 کیملز کتنے ہوں گے؟ اگر تقریباً آپ سمجھیں کہ 1.5 لاکھ روپے کا آج کل ایک کیمرے کو تقریباً 7.5 لاکھ روپے آج کے نا. اور شیپس کا بھی اگر 40 شیپس ہیں تو کتنے، 20,000 25,000 کی شاید ملتی ہوگی شیپ. تو وہ بھی 8 لاکھ روپے تک آج کے حوالے سے دیکھا جائے تو اتنا روپے میں اتنا نصاب ہوگا. اچھا، اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ورکنگ اینیمل ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. یعنی اگر کوئی جو ہے وہ فار ایگزامپل آپ اپنی کھیت کے اوپر یوز کر رہے ہیں، اپنے گھر کے کاموں کے لیے یوز کر رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو تمہاری جو پرسنل جو چیز ہے نا، جو پرسنل یوز کے اندر ہے، اور اس چیز کو تھرو آؤٹ جو ہے وہ علماء اس پہ بات کرتے رہے کہ جو پرسنل یوز کے اندر ایسٹ ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. جیسے آپ جس پرسنل مکان میں رہ رہے ہوں گے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، یا جو آپ کی گاڑی آپ یوز کر رہے ہیں اس پہ نہیں ہے، جو آپ کا فرنیچر ہے اس پہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ نبی کریم کی ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی جو پرسنل ایسٹ کے اوپر یہ بتایا گیا کہ نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ اگر کوئی اس طرح کا لائیو اسٹاک ایسا ہے کہ جو آپ کھیتی باڑی کے لیے یوز کر رہے ہیں تو اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ورکنگ اینیمل ہے. اور اس کے جو جب وہ کھیتی باڑی ہوگی، اس سے جو پروڈیوس نکلے گی اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. لیکن یہ کہ جو اگر وہ کام کر رہا ہے تو یہ نارملی ان ایسٹس کے اوپر ہے، اس لائیو اسٹاک جس کو آپ بڑھوتری کے لیے جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں، یعنی اس میں اضافہ ہوگا، اس کو آپ بیچیں گے. لیکن جو پرسنل یوز کے اندر ہے اس پہ نہیں ہے، اور جو آپ کھیتی باڑی کے لیے یوز کر رہے ہیں اس کے بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی زراعت کے اوپر الگ سے زکوٰۃ کا ریٹ ہے. اور آخر میں جو میں نے پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ انالوجی ہیز بین یوز فار ادر اینیملس، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 جانوروں کو تذکرہ کیا جو زمانے میں عرب میں پریویلنٹ تھے، لیکن اس کی ایکسٹینشن جو ہے وہ اور اینیملس پہ ہوئی.